الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس دینی پروگرام کو جو مرکز دعوت الجالیات کویت کے زیر اہتمام منعقد ہوتا ہے، اس پروگرام میں آپ کو شرکت کرنے پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی دین اسلام اور اسلامی شریعت کے احکام اور تعلیمات سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے اس پروگرام میں ہمارا جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آج کا ہمارا درس الفقہ الاسلامی سے متعلق ہے، اور اس سلسلے میں ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کا نام، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، کہ الوجیز فی فقہ السنت والکتاب العزیز. کل کے درس میں ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ مکمل کیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے، اور آپ نے اسی طرح امت کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم دیا. اور آج کا عنوان ہے ارکان الصلاح. پہلے نماز کی ہم نے ایک مجمل کیفیت بیان کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور آج ہم اسی اجمال کی تفاصیل. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز ادا کی، نماز کی تمام حرکات، اقوال، افعال، یہ سارے کے سارے ہو بہو اسی طرح ادا کرنے چاہیے، اور ان میں کسی کے اندر تساہل کے ساتھ یا عمدن تساہل نہیں برتنا چاہیے، اور کوئی عمل ان اعمال میں سے اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہمیں اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کا حکم دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کے تمام اقوال، افعال، حرکات، سکنات سب امت کے سامنے واضح کیے عملی طور پر. لیکن علماء نے، فقہاء نے سہولت کے لیے ان کو ارکان، شروط، واجبات اور سنن ان کے اندر تقسیم کیا ہے. حالانکہ جو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جس طرح بھی ادا کی ہے، اسی طرح نماز ادا کرنا ہمارے لیے لازمی ہے. تو صاحب کتاب نے بھی اسی چیز کو فالو کرتے ہوئے ارکان الصلاۃ یہ عنوان قائم کیا ہے کہ نماز کے ارکان. تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ رکن کہتے کس کو ہیں، کسی چیز کے اندر، کسی عمل میں رکن کی حیثیت کیا ہے. یہ بیان کرنے سے پہلے کل کے درس سے متعلق ایک دو مسئلے ہیں، اور ان کی میں وضاحت کر دوں، بعد میں وہ بات رہ نہ جائے. ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ نماز کے دوران خواہ انسان قیام کی حالت میں ہو یا رکوع کی حالت میں ہو، تو نگاہ کہاں پہ رکھنی چاہیے، انسان کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے. تو حدیث پاک میں آتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ادا کیا کرتے تھے تو موضع السجود، وہ جگہ جہاں پہ آپ سجدہ کرتے نماز کے دوران، وہاں سے آپ کی نگاہ آگے نہیں جاتی تھی. تو گویا کہ نگاہ سجدے والی جگہ پہ رکھنی چاہیے، قیام کی حالت میں بھی اور رکوع کی حالت میں بھی. قیام کی حالت میں بھی انسان کی نگاہ، اس لیے کہ نماز کے اندر ادھر ادھر دیکھنا اور اپنی توجہ کو ادھر ادھر رکھنا، اس سے نماز کے خشوع کے اندر خلل اور کمی واقع ہوتی ہے. اس لیے نمازی کی نماز کے دوران نگاہ قیام کی حالت میں اور سجود کی حالت میں، رکوع کی حالت میں وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے. جب تشہد کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنی انگلی کو حرکت دیتا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی پہ نگاہ رکھتے، یعنی اس انگلی پر نگاہ رکھتے. یرمی ببصرہ الیہا، تو اس کا یہی علماء نے مفہوم بیان کیا ہے. تو ایک تو کہ نماز کے دوران انسان کی نگاہ کہاں پہ ہونی چاہیے، تو رکوع اور قیام کی حالت میں انسان کی نگاہ سجدے والی جگہ پہ ہونی چاہیے. دوسرا کہ جب انسان دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، دو سجدوں کے درمیان بیٹھتا ہے، تو اس وقت اس کے بیٹھنے کا جو انداز ہے، اس کے ہاتھ جو ہیں یہ اسی طرح ہونے چاہیے جس طرح تشہد کی حالت میں ہوتے ہیں، کہ یا یہ دونوں ہاتھ کھلے ہونے چاہیے. اس سلسلے میں ایک روایت ہے، لیکن اس روایت کو علماء نے مضطرب قرار دیا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، جس میں یہ ہے کہ تشہد کے اندر بھی، دو سجدوں کے درمیان بھی انسان کے دائیں ہاتھ کی کیفیت وہی ہونی چاہیے جو تشہد کے اندر ہوتی ہے. اسی لیے زیادہ تر جو علماء کا رجحان ہے کہ چونکہ یہ حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، تو عام طور پہ ہاتھ جو ہیں یہ اسی طرح ہی ہونے چاہیے دو سجدوں کے درمیان. دو سجدوں کے درمیان جب انسان بیٹھتا ہے ایک سجدہ کر کے اور دوسرے سجدے کے لیے، تشہد کی حالت میں بایاں ہاتھ وہ اپنے ران پر اس کو کھلا رکھیں اور دایاں ہاتھ جو ہے اس کی 53 کی گرہ بنا لیں، اور سبابہ کے ساتھ دونوں تشہد الاول میں بھی اور دوسرے تشہد کے اندر بھی اس کو حرکت دیتے رہیں یا اس کو اٹھائیں. اس کے بعد ہے ارکان الصلاۃ. ارکان الصلاۃ، ہاں، تو اس کے ساتھ ایک جو مسئلہ اور بھی یہ آیا سامنے، کہ جس طرح میں نے کل بیان کیا تھا کہ تورک کیا ہے. تورک کیا ہے؟ تورک کی کیفیت کل میں نے بیان کی تھی کہ ورک کہتے ہیں انسان کی سرین، بیک، اس کو، تو اس پر بیٹھنا. تو اس کی کیفیت یہ ہے کہ جب تشہد الاخیر، جو آخری تشہد ہے، اس میں اس طرح بیٹھا جائے کہ دائیں پاؤں کو تو اسی طرح کھڑا رکھنا ہے جس طرح پہلے تشہد کے اندر رکھا، کھڑا کیا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہے، لیکن بایاں پاؤں جو ہے اس پر بیٹھنے کی بجائے اس کو دائیں پاؤں کے، دائیں ٹانگ کے نیچے سے نکال لینا، باہر نکال لینا، یعنی رائٹ سائڈ کو، اور اپنی بیک پر بیٹھ جانا، اپنی سرین پر بیٹھ جانا. تو یہ ہے تورک، اور یہ سنت ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اس کے بعد ہم یہ جو ٹاپک ہے ہمارا، اس کو شروع کرتے ہیں. ارکان الصلاۃ، نماز کے ارکان. ارکان رکن کی جمع ہے، ارکان رکن کی جمع ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ارکان اسلام، ارکان ایمان. چلو ایک بات آ گئی ہے تو اس کو بھی تھوڑا سا ہم ریپیٹ کر لیں کہ آپ کو یہ تو معلوم ہے کہ اسلام کے ارکان 6 ہیں اور ایمان کے ارکان 5 ہیں. اسلام کے ارکان 6 اور ایمان کے ارکان 5. میں صحیح ارشاد فرما رہا ہوں؟ تو میں نے ایک جملہ ابھی کہا ہے، اسلام کے ارکان 5 ہیں. اسلام کے ارکان 5 ہیں. 5 ہیں جی. میں نے کیا کہا ہے؟
آپ نے کہا ہے 6. تو میں نے 6 کہا ہے، جنہیں میں نے غلط کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسلام کے ارکان 5 ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے بنی الاسلام والا خمسن، لیکن ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ 6. ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ اگر آپ نے بتا ہی دیا 6، ہاں تو یہ ایمان کے ارکان 6 ہی ہیں، لیکن وہ کون کون سے ہیں؟ سر اللہ پہ ایمان، جی، اللہ پر ایمان، سر اس کے ملائک پہ، آمنت سر و باللہ و کتبی ملائکتہ ہی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، جی، و و کتب ہی، رسولی آسمانی کتابوں پر ایمان، و رسول ہی، والیوم اللہ کے الآخری، نبوت، ہاں جی، والیوم الاخر، سر چھٹا، بالقدر خیرہ ہاں، و و بالقدر شرہ. خیرہ و شرہ، یہ ہے جو صحیح جواب اس کا، کہ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الاخر والقدر خیرہ و شرہ۔ احسنت، بارک اللہ فیک۔ تو یہ جو بہن نے یا عزیزہ نے بتایا، یہ ہے اس کا صحیح جواب۔ تو عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ جس طرح رکن کی حیثیت کیا ہے، یہ اس کے لیے میں یہ مثال آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ جو ارکان ہیں اسلام کے، اگر ان میں سے کوئی رکن بھی اس کا کوئی انکار کر دیتا ہے تو اس کا اسلام نہیں ہے۔ ایمان کے ارکان میں سے کسی رکن کا انکار کر دیتا ہے تو مومن نہیں ہے۔ رکن کی یہ حیثیت ہوتی ہے کہ اس کے بغیر وہ چیز مکمل ہی نہیں ہوتی، اس کے بغیر اس چیز کا وجود ہی باقی نہیں رہتا۔ تو یہ ارکان رکن کی جمع ہے۔ تو علماء نے اس کی جو تعریف کی ہے اصطلاحی طور پر، تو وہ کہتے ہیں کہ ما لا یتم المأمور به الا به ولا اعتبار له فی الشرع مع عدمه، کہ رکن وہ ہوتا ہے کہ جس چیز کا کرنے کا حکم دیا گیا ہو، اس کے اگر ارکان میں سے کوئی رکن رہ جائے تو وہ چیز کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور ایسی چیز جس کے اندر کوئی رکن کم ہو، ناقص ہو، تو اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں۔ اور اس کی مثال ہے کہ نماز کے اندر قیام، سورہ فاتحہ کی قرات، رکوع اور سجود، اگر ان میں سے کوئی چیز نماز کے اندر رہ جاتی ہے تو وہ نماز ہی نہیں، جس رکعت کے اندر رہ گئی اس رکعت کو لوٹانا پڑے گا۔ مثلا انسان نے ایک اپنا بعض یہ ہے رکن کہ جس کے بغیر اس چیز کا وجود ہی نہیں ہے، اس کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی رکن رہ گیا تو اس جو رکعت ہے، مثلا ایک رکعت ہے، اس میں ایک سجدہ کیا اور ایک سجدہ نہیں کیا، تو یہ سجدہ سہو کے ساتھ یہ پورا نہیں ہوگا، بلکہ اس رکعت کو لوٹانا پڑے گا۔ لیکن جو واجب ہیں ان میں سے اگر کوئی واجب رہ جائے، اور واجب کی تعریف بھی ہم کریں گے لیکن یہ واجبات میں جا کر، واجب اگر کوئی رہ جائے تو اس کا جبر، اس کی کمی پوری ہو جاتی ہے سجدہ سہو کے ساتھ۔ مثال کے طور پر جس طرح درمیانی تشہد ہے، درمیان میں 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے، اگر رہ گیا، بھول گیا انسان، وہ نہیں کیا، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، تو اب یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، لیکن آخری تشہد جو ہے وہ رکن ہے، وہ رکن ہے۔ یہ جو واجب ہے اگر رہ گیا تو پھر اس کو اس کا یہ جو کمی ہے پوری ہو جائے گی سجدہ سہو کے ساتھ، لیکن رکن کی کمی سجدہ سہو کے ساتھ پوری نہیں ہوتی، بلکہ اس رکعت کو لوٹانا پڑے گا، اس رکعت کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ تو یہ معنی ہے رکن کا۔ پہلے ہم پڑھ کے آئے ہیں شرط۔ شرط میں اور رکن کے اندر کیا فرق ہے، یعنی شرط اور رکن کے اندر کیا فرق ہے؟ تو علماء نے اس میں ایک بڑا دقیق سا فرق واضح کیا ہے یہ طلبہ علم کے لیے، کہ شرط جو ہے ان الشرط یتقدم علی العبادت ویستمر معها، شرط کے لیے لازمی ہے کہ وہ عبادت سے مقدم ہو، اور پوری جب تک آپ عبادت کر رہے ہیں وہ شرط برقرار رہے۔ مثال کے طور پر وضو کرنا، وضو کرنا نماز کے اندر داخل نہیں ہے، نماز کی شرائط میں سے ہے، تو یہ نماز سے پہلے وضو کرنا لازمی ہے، کیونکہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوگی، اور اس وضو کا پوری نماز کے اندر
वजू का कायम रहना भी जरूरी है। जहां ये चूंकि शर्त है नमाज के लिए, जहां वजू टूट जाएगा नमाज बातिल हो जाएगी, वहां से नमाज छोड़नी पड़ेगी, जाकर वजू करके आए और दोबारा से नमाज पढ़ें। तो लेकिन रुकन वो है कि वो अक़वाल व अफ़आल जिन पर इबादत मुश्तमिल होती है उनको रुकन कहा जाता है, उनको रुकन कहा जाता है। अगर वो जो अरकान हैं उनमें से कोई रुकन छूट जाता है तो उसका तसव्वुर ही नहीं है, उसको दोबारा करना पड़ेगा। तो ये है फ़र्क। इसलिए उलमा ने कहा है कि वअम्मल अरकान फ़हिय अल्लती तशमलु अलैहा अल इबादा मिन अक़वालिन व अफ़आल, कि वो अक़वाल व अफ़आल जिन पर इबादत मुश्तमिल होती है, ला तस्कुतु अमदन वला सहवन वला जहलन। 3 चीजें बयान की कि जो किसी हालत में भी साकित नहीं होते, अमदन भी कि जानबूझकर भी उनको छोड़ दिया जाए तो तब भी उस चीज का वजूद बाकी नहीं रहता, भूल कर छूट जाए तब भी, वला जहलन, और जहालत की बिना पर छूट जाए तब भी। तो इसलिए बाज़ उलमा ने इनमें एक और तकसीम की है अरकान के अंदर कि अरकान 2 किस्म के हैं। एक वो अरकान कि जिन्हें फेली अरकान कहा जाता है, जिनका ताल्लुक फेल के साथ है, नमाज की हरकत व सकनात के साथ है, और ये 4 हैं। ये 4 हैं, एक क़याम, दूसरा रुकू, तीसरा सुजूद, और चौथा तशहुद के अंदर बैठना, चौथा तशहुद के अंदर बैठना। और कुछ अरकान हैं जिनका ताल्लुक, जो अरकान कौली हैं, कुछ अरकान कौली हैं जिनका ताल्लुक जुबान के साथ है। तो ये 5 हैं, तकबीर तहरीमा, सूरह फातिहा की किराअत, तशहुद पढ़ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद, और तस्लीम सलाम फेरना। ये अरकान जो हैं इनको कौली अरकान शुमार किया बाज़ उलमा ने। ये उलमा की एक तकसीम है मसले के अंदर सहूलत पैदा करने के लिए, लेकिन उमूमी तौर पर जो उलमा जिक्र करते हैं कि नमाज के जो अरकान हैं ये 14 हैं, नमाज के अरकान 14 अरकान हैं। उनमें से पहला रुकन, जिस तरह साहिब किताब ने ये जिक्र किया कि लिस्सलात फ़राइदुन व अरकान, फ़राइज़ व अरकान जब जिक्र किया तो गोया कि साहिब किताब के नज़दीक ये अरकान जो हैं ये फ़र्ज़ हैं, ये अरकान फ़र्ज़ हैं, इनका नमाज के अंदर पाया जाना लाजमी फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ के माना में। इसीलिए अल्लामा शौकानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी जब अरकान सलात का जिक्र किया तो उन्होंने ये जिक्र किया कि मुफ्तरिदा, कि ये सारे के सारे फ़र्ज़ हैं। तो गोया कि ये नमाज के फ़राइज़ या अरकान कहते हैं ततरक्कबु मिन्हा हकीकतुहा, जिनके साथ नमाज की हकीकत कायम होती है, वजूद में आती है। हत्ता इज़ा तखल्लफ़ फ़र्दुम मिन्हा, हत्ता कि उनमें से अगर कोई फ़र्ज़ या रुकन रह जाए, ला ततहक्कक, तो उस चीज़ का वजूद ही बाकी नहीं रहता। वला युअतद्दु बिहा शरअन, और शरीयत के अंदर उसका कोई एतबार नहीं होता। वहाज़िहिल अरकान हिया, और ये अरकान इस तरह हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने नमाज के अरकान उनको बयान करना शुरू किया। तो सबसे पहला रुकन जो बयान किया वो है तकबीरतुल इहराम, तकबीरतुल इहराम। आप जानते हैं कि नमाज के अंदर तकबीरें 2 किस्म की हैं, तकबीरें 2 किस्म की हैं। एक तकबीर है जिसको कहा जाता है तकबीर तहरीमा, इसको तकबीरतुल इहराम भी कहते हैं। ये वो तकबीर है जिससे नमाज शुरू होती है, जिससे नमाज शुरू होती है। इसका माना क्या है तकबीर तहरीमा, कि जब इंसान ये तकबीर कह लेता है उसके बाद उसके लिए नमाज से खारिज हर किस्म की गुफ्तगू, हर किस्म के अक़वाल, हर किस्म के अफ़आल उसके लिए हराम हो जाते हैं। वो अपनी मर्जी से हर कोई हरकत नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कोई और बात नहीं कर सकता, किसी की बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि अब उसके लिए नमाज से खारजी तमाम अक़वाल व अफ़आल हराम है। वही कुछ करेगा नमाजी
جو نماز کے اندر اس کے لیے شریعت نے جائز قرار دیا ہے اور اس کو حکم دیا ہے کہ نماز کے اندر یہ اقوال، یہ افعال، یہ حرکات اور یہ سکنات آپ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے تکبیر تحریمہ جب انسان کہہ دیتا ہے اللہ اکبر، تو تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ تکبیر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ تو پہلی تکبیر جو کہی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے تکبیر تحریمہ، وہ تکبیر جس کے ساتھ نماز سے خارجی تمام اقوال و افعال حرام قرار پاتے ہیں، ناجائز قرار پاتے ہیں، صرف وہی کرے گا نمازی جو نماز کے اندر ہوگا اور جو اس کے لیے مشروع قرار دیا گیا ہے۔ اس کا جو تسمیہ ہے یہ حدیث پاک سے لیا گیا ہے۔ عن علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی مفتاح طہور ہے، پاکیزگی ہے، باوضو ہونا ہے، وتحریمها التکبیر، اور نماز کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام کر دیتی ہے تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا، وتحلیلها التسلیم، اور نماز سے نکلنے کا جو طریقہ ہے وہ تسلیم ہے، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ نماز سے نکلنے کے لیے اور تکبیر تحریمہ نماز کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ تو گویا کہ تکبیر تحریمہ کے لیے جو الفاظ شریعت میں منقول ہیں انہی الفاظ کو شروع نہیں کی جا سکتی، اور وہ کیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جس طرح کہ آپ نے مسیح صلاۃ کو بھی حکم دیا کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اذا قمت الی الصلاۃ، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، فکبر، تو اس وقت تکبیر کہیے، یعنی اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کرنا۔ تو اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ۔ دوسری ہے تکبیرۃ الانتقال، تکبیرۃ الانتقال۔ تکبیرۃ الانتقال کا معنی کیا ہے کہ ایک رکن سے، نماز کے ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہونا، تو اس کو کہتے ہیں تکبیرہ انتقال۔ جس طرح قرات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ تکبیرۃ الانتقال ہے۔ اسی طرح رکوع کی دعائیں پڑھ کے ہم جب سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہہ کر تو یہ تکبیرۃ الانتقال ہے۔ اسی طرح جو باقی تکبیرات نماز کے اندر ہیں ان کو تکبیرۃ الانتقال کہتے ہیں، منتقل ہونے کی، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کی طرف منتقل ہونے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے، اللہ اکبر کہا جاتا ہے، یہ تکبیرۃ الانتقال ہے۔ اور پہلی تکبیر جو ہے یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی ویسے ہی کھڑا ہو جاتا ہے اور تکبیر تحریمہ نہیں کہتا، ہاتھ باندھ لیتا ہے، تو اس کی نماز نہیں ہے، کیونکہ اس نے رکن چھوڑ دیا ہے، اس نے رکن چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے پہلا رکن جو بیان کیا وہ ہے تکبیر تحریمہ۔ دوسرا رکن جو بیان کیا صاحب کتاب نے وہ ہے القیام، نماز کے اندر قیام کرنا، نماز کے اندر کھڑا ہونا، یہ رکن ہے نماز کا۔ کس کے لیے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں القیام فی الفرض للقادر علیہ، اس شخص کے لیے کہ جو قیام کرنے پر قادر ہے، جو قیام کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ جو آدمی قدرت رکھتا ہے، کھڑا ہو سکتا ہے، اور وہ قیام نہیں کرتا تو اس نے نماز کا ایک رکن چھوڑ دیا ہے۔ جس رکعت کے اندر اس نے ایسے کیا اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا قرآن کریم میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 238، فرماتے ہیں وقوموا للہ قانتین، وقوموا للہ قانتین، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قیام کرو، کھڑے ہو، خشوع خضوع کرنے والے۔ تو اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ان کو بواسیر کا مرض ہے اور اس کی وجہ سے وہ کیا کریں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز ادا کریں، تو آپ نے فرمایا صلی قائمن،
کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، فَقَاعِدًا، تو پھر بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے. اور اگر آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، تو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے، اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے. تو گویا کہ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو قیام کرنے پر قادر ہے اس کے لیے بیٹھ کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے. فرض نماز کے اندر نفلی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیٹھ کر نفل پڑھے گا تو اس کو آدھا ثواب ملے گا. یہ نفلی نماز کا مسئلہ ہے. کھڑے ہو کر پڑھے گا تو پورا ثواب ملے گا. تو لہٰذا بلا وجہ بیٹھ کر نماز پڑھنا، اس سے احتراز کرنا چاہیے. لیکن فرض کے اندر اگر قیام کرنے پر قادر ہے تو اس کے لیے بیٹھنا کسی صورت میں جائز نہیں. یہاں اس کے تحت کچھ مسائل ہیں، میں ساتھ ان کی بھی تھوڑی وضاحت کر دوں. ان میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا کیا حکم ہے. حقیقت یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ حدیث کے پیش نظر کہ صلی قائمن، کھڑے ہو کر نماز پڑھیے، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ، اگر کھڑے نہیں ہو سکتے، فَقَاعِدًا، تو پھر بیٹھ کر، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھ لیجئے، اور اگر نہیں تو پھر پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھ لیجئے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حتی الامکان تو انسان کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ اس حدیث کے مطابق اگر وہ قیام نہیں کر سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو زمین پر بیٹھ جائے. لیکن کیونکہ موجودہ دور میں علماء نے کرسی پر نماز کو جائز قرار دیا ہے، لیکن اس کے لیے صورت یہ ہے کرسی پر نماز پڑھنے کے لیے کہ اگر کوئی شخص، اس کے لیے رکوع کرنا مشکل ہے مثال کے طور پر، یا سجدہ کرنا اس کے لیے مشکل ہے، گھٹنوں میں درد ہے، اس کو کوئی پرابلم ہے، تو وہ رکوع کے لیے رکوع نہیں کر سکتا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، سجدہ نہیں کر سکتا، گھٹنوں کو فولڈ نہیں کر سکتا. تو ایسی صورت میں وہ شخص کرسی پر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ایک اصول ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نماز کا جو رکن وہ ادا کر سکتا ہے اس کو بلا عذر ترک نہیں کرنا چاہیے. جس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایسا شخص کھڑا ہو سکتا ہے تو اس کو قیام کرنا چاہیے، اور رکوع کے وقت وہ رکوع نہیں کر سکتا، اپنے گھٹنوں کو فولڈ نہیں کر سکتا، جھکا نہیں سکتا، تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو رکوع کرسی پر بیٹھ کے کر لے. اور سجدے کے لیے بھی اس کے لیے بیٹھنا زمین پر مشکل ہے، تو وہ سجود بھی اپنا کرسی پر بیٹھ کر اشارے کے ساتھ کر لے، رکوع بھی اشارے کے ساتھ اور سجدہ بھی اشارے کے ساتھ. ایسی صورت میں ایک بات تو یہ ذہن میں رہے کہ جو کرسی ہے اس کو رکھا جائے صف میں، تو اس کے اندر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ صف کے اندر خلل واقع ہوتا ہے. تو جو کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ ایک سائڈ پر یا ایسی جگہ پہ اپنی کرسی رکھیں کہ جس کے پیچھے پلر وغیرہ ہوتے ہیں، تاکہ صف جو ہے وہ برابر رہ سکے. اگر نہیں ایسے ہوتا تو پھر کرسی کی جو پچھلی ٹانگیں ہیں وہ صف کے برابر ہونی چاہیے، وہ صف کے برابر ہونی چاہیے. اگرچہ جو کھڑا ہونے والا شخص ہے وہ آگے ہی کیوں نہ بڑھ جائے، تو اس کی پچھلی ٹانگیں جو ہیں، کیوں کہ اگر آپ کرسی کو پیچھے کریں گے تو پچھلے نمازی کو تکلیف ہوگی، وہ کہاں سجدہ کرے گا. تو اس لیے کرسی کی پچھلی ٹانگیں صف کے برابر رکھیں. اور باقی تو قیام کھڑے ہو کر، اور رکوع جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے کہ وہ رکوع کے لیے جھکے، اپنے گھٹنے اسی طرح اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے اور جھکے اپنا تھوڑا، اور پھر رکوع کی تسبیحات پڑھے، پھر رکوع سے اٹھے، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر دعا پڑھ کر پھر سجدے کے لیے رکوع کی نسبت زیادہ جھکے. اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ بعض لوگ، اور اس کے ہاتھ گھٹنوں پر رہنے چاہیے، بعض لوگ اپنے ہاتھ ہوا میں اس طرح لہراتے ہیں، آگے کر لیتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے، ہاتھ اس کے گھٹنوں پہ رہنے چاہیے، اور
اس کو رکوع کی نسبت کچھ زیادہ جھکنا چاہیے. اسی طرح بعض لوگ یہ تکلف کرتے ہیں کہ وہ آگے کوئی اپنی چیئر کے آگے اس طرح کی کوئی تختی وغیرہ یا کوئی لگا لیتے ہیں جس پر وہ سجدہ کر سکیں. تو یہ بھی درست نہیں ہے. اس تکلف کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا جو سجدہ نہیں کر سکتا تھا زمین پر، تو اس نے اپنے سامنے ایک تکیہ رکھا ہوا تھا، اس پر وہ سجدہ کرتا، تو آپ نے وہ تکیہ اس کو ہٹانے کا حکم دیا تھا. تو آپ نے یہی طریقہ بتایا کہ اگرچہ اس حدیث کی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسرا طریقہ بتایا کہ رکوع کے لیے جھکے اور رکوع کرے اور پھر سجدے کے لیے کچھ اور زیادہ جھکے، تو یہ طریقہ جو ہے کرسی پر بھی یہی طریقہ رہنا چاہیے. اسی طرح یہ قیام، اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے سواری پر، مثلا بحری جہاز پہ سفر کر رہا ہے، تو فرض نماز کے لیے قبلہ رخ ہونا لازمی ہے، فرض ہے. نفل نماز سواری پر ہو سکتی ہے، لیکن فرض نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پہ نہیں پڑھی. لیکن اگر یہ جس طرح بحری جہاز ہے، لمبا سفر ہے، کئی دن لگ جاتے ہیں اس میں، تو اس میں نماز کے لیے جگہ بنی ہوتی ہے، تو اس کے اندر کھڑے ہو کر قیام کرنا نماز کے اندر لازمی ہے. لیکن اگر کوئی خطرہ ہو، جہاز کے اندر کوئی اس طرح ایسی حرکت ہو رہی ہو اور سمندر کے تلاطم کی وجہ سے موجوں کے اندر، تو پھر اگر اس کو کھڑا ہونا ممکن نہ ہو، پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے. اسی طرح ہوائی جہاز کے اندر بھی نماز پڑھنا جائز ہے. اگر قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن ہو تو ہوائی جہاز کے اندر بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں. اگر گرنے کا خدشہ ہو تو پھر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ قیام جو ہے یہ نماز کے اندر فرض ہے. بغیر کسی عذر اور مجبوری کے اس کو اگر ترک کریں گے، نماز کا رکن ہے، تو وہ رکعت نہیں ہوگی. اس لیے دوسرا جو رکن ہے وہ ہے قیام، نماز کے اندر قیام کرنا. اس کے بعد نماز کے اندر جو تیسرا رکن ذکر کیا صاحب کتاب نے، وہ ہے کہ ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرنا. ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کی قرات کرنا. سورہ فاتحہ کی قرات ہر رکعت کے اندر لازمی ہے، جس طرح کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف میں یہ باب قائم کیا ہے کہ نماز کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اکیلے کے لیے بھی، امام کے لیے بھی، ماموم کے لیے بھی، اور تمام نمازوں میں. اور اس کے تحت جو حدیث پاک لائے ہیں وہ بخاری، مسلم اور حدیث کی تقریباً تمام کتابوں کے اندر موجود ہے. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ کی قرات نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہے. اب اس کے اندر جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ لا صلاۃ، آپ ان الفاظ پہ ذرا غور کیجئے کہ یہ لائے نفی جنس کے لیے ہے. تو لائے نفی جنس جب نکرہ پر داخل ہوتا ہے تو وہ عموم کی نفی کر دیتا ہے کہ کوئی نماز بھی لا صلاۃ، خواہ وہ نماز فرض ہو، نفل ہو، جنازے کی نماز ہو، تراویح کی نماز ہو، عید کی نماز ہو، جمعہ کی نماز ہو، یا صلاۃ کسوف ہو، صلاۃ خسوف ہو، کوئی نماز کوئی بھی ہو، مسافر کی نماز ہو، مقیم کی نماز ہو، کوئی سفر کی نماز ہو، حضر کی نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو، لمن لم یقرأ، لمن یہ من بھی عموم کے لیے ہے، نماز کوئی بھی ہو اور پڑھنے والا کوئی ہو، مرد ہو، عورت ہو، مسافر ہو، مقیم ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، کوئی بھی ہو، نماز کوئی بھی ہو اور پڑھنے والا کوئی بھی ہو، اگر وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا تو اس کی وہ نماز نہیں ہے. لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. بالکل اسی طرح جس طرح ہم کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اسی طرح یہ لا بھی ہے کہ لا صلاۃ، کہ کوئی نماز نہیں
جنازے کی نماز ہو، فرض نماز ہو، کوئی بھی نماز ہو سوائے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بغیر، اس لیے اس کو رکن قرار دیا گیا، رکن قرار دیا گیا۔ تو گویا کہ جس رکعت کے اندر سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، وہ رکعت شمار نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم جب سب کے لیے ہے، امام کے لیے بھی ہے، مقتدی کے لیے بھی ہے، اکیلے کے لیے بھی ہے، مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی ہے، تو امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں گے؟ امام کے پیچھے ہم سورۃ فاتحہ کیسے پڑھیں؟ امام قرات کر رہا ہے، تو اصل بات یہ ہے کہ امام کو حکم ہے کہ امام جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہم نے پہلے ذکر کیا کل کے درس میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کی قرات کرتے تھے، ایک ایک آیت کر کے پڑھتے، تو امام ایک آیت پڑھ کے جب ٹھہرتا ہے تو اس وقفے میں پڑھے، اور اگر امام اس طرح نہیں پڑھتا، وہ ایک سانس میں پڑھ جاتا ہے، تو پھر امام کے پیچھے پیچھے پڑھ لے، پھر امام کے پیچھے پیچھے پڑھ لے، لیکن سورۃ فاتحہ جو ہے یہ جو پڑھنا یہ نماز کے اندر لازمی ہے۔ اسی طرح امام جو وقفہ دیتا ہے سورۃ فاتحہ کے بعد کہ اس وقفے میں پڑھنا، یہ وقفہ جو ہے اس کا بھی حدیث پاک سے کوئی ثبوت نہیں۔ نماز کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 وقفے کیے کرتے تھے۔ ایک وقفہ جو تھا وہ تھا جب تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ سینے پر ہاتھ باندھ لیتے اور خاموش رہتے، اس میں آپ دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے، دعائے استفتاح پڑھا کرتے تھے۔ اور دوسرا وقفہ قرات، مکمل قرات ختم کر کے رکوع جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ یعنی سکتا، تھوڑا سا آپ خاموشی اختیار کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو سورۃ فاتحہ پڑھ کے ٹائم دینا، وقفہ کرنا، تو اس کا کوئی واضح طور پر کسی صحیح حدیث کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے سورۃ فاتحہ کو رکن قرار دیا گیا، اور صاحب کتاب نے بھی یہی موقف اختیار کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں ہر کسی کو، امام کو، اکیلے کو، مقتدی کو، سب کو سورۃ فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور یہ نماز کا رکن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح صلات کو بھی یہی حکم دیا تھا، اور فرمایا ثم افعل ذالک فی صلاتک کلھا، اس کو پھر اپنی پوری نماز کے اندر اسی طرح نماز ادا کیا کرو۔ اس کے بعد ہے نماز کے ارکان میں سے الرکوع۔ رکوع جو ہے یہ نماز کا رکن ہے، رکوع نماز کا رکن ہے۔ اگر کسی وجہ سے رہ گیا، جان بوجھ کے چھوڑ دیا، بھول کے رہ گیا، تو وہ رکعت لٹانی پڑے گی، وہ رکعت لٹانی پڑے گی، سجدہ سہو کے ساتھ اس کا جبر یا اس کی کمی پوری نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، وارکعوا مع الراکعین، تو یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، اور رکوع نماز کے اندر یہ رکن ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو مسیح صلات تھا، جو صحیح طور پر نماز ادا نہیں کر رہا تھا، اس کو آپ نے حکم دیا تھا ثم ارجع حتی تطمئن راکعا۔ ہاں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بعد سورہ فاتحہ کے بعد، سورہ فاتحہ یہ نماز کا رکن ہے، اور ہر کسی کے لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا لازمی ہے، اس کے بغیر وہ رکعت نہیں ہوگی۔ خواہ وہ اکیلا پڑھ رہا ہو نماز، یا امام ہو یا مقتدی ہو، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کے اندر یہ لازمی ہے۔ اور جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ حدیث یہ سب کے لیے، سب کو شامل ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ اس کے بعد اگلا رکن ہے الرکوع۔ چونکہ ٹائم ہو چکا ہے آپ کے درس کا، تو اس کو انشاءاللہ رکوع سے اگلے درس میں شروع کریں گے، اور باقی ارکان جو ہیں ان کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و رحمت سے ہمیں دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازوں کے پابند بنائے، اس طرح کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمائی اور امت کو سکھائی، اور اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی، ہمارے تمام عزیز و اقارب کو، دوست احباب کو، سب کو نمازوں کے پابند بنائے۔
اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام پریشان مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں بھی دنیا میں مسلمان آباد ہیں سب کو امن و سکون اور تحفظ نصیب فرمائے، اس ملک کی بھی اور تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرمائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔